السلام علیکم۔ رکن الدین بیبرس قسط نمبر 5۔ رکن الدین بیبرس 15 رمضان کو عین جالوت کے مکان پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس معرکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلایا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مسی سواروں پر حملہ کیا، انہیں دھکیلتے ہوئے اندھا دھن آگے بڑھنے لگے تھے اور یہ سب بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کر دی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بےتاب تھا۔ یکا یک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہلاکو خان کے سالار قطبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پر خدشے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ اس کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا اور انہیں ایسا چرخہ لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظر نہیں ملتی تھی۔ منگولوں کا سپہ سالار اعلیٰ قطبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ سخت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ ظلم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکن الدین بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں، کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شاہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر طنزیہ مسکرایا، اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیج دیا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کی عبرت ناک انجام تک پہنچایا۔ عین جالوت کے اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جہاں پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن اور تاریخ بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئی۔ ہلاکو خان کو اپنے سالار قطبوغا کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت صحرائے گوبی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سرائے گوبی پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے عین جالوت پر منگولوں کو شکست دے کر اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا۔ اس لیے منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حماد،
دمشق اور اس طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھر رہے تھے۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک طوفانی یلغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دی اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکوں سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ اس طرح چند دن کے اندر رکن الدین بیبرس نے شام کے تمام شہریوں سے منگولوں کا صفایا کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عن قریب ہلاکو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ جس وقت امیر رکن الدین بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاء الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء ملک مظفر کے خلاف ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ اس طرح 17 ذی الحج ہجری 585 سن 1260 کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کے تخت نشینے کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ رکن الدین بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اور اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اسی درازی عمر کی دعائیں مانگی گئی۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور اسلام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔